اما بعد فقد قال الامام الصادق علیہ السلام واللہ ما شیۃ علی الا من عفا بطنه وفرجه وعمل لخالقه ورجا ثوابه وخاف عقابه صلوات مالک کائنات تو نیاسو قبول فرماوے غم حسین دے علاوہ دنیا دا کوئی غم نہ ویکھو اس صفحے عذاب دے جتنی حاجات لے کے آئے ہو جھولیاں بھر کے اٹھیو انہاں دعاؤں دی قبولیت واسطے باوازیں بلند صلوات پڑھو احباب اہل بیت میں جناب دے سامنے 6ویں معصوم دی ایک حدیث پڑھی جس سے صادق آل محمد نے علی ابن ابی طالب دے شیعہ دیاں صفتہ بیان جس کا لقب صادق ہوئے اس معصوم نو قسم چاون دی ضرورت نہیں لیکن مطلب اتنا مہم کیونکہ آج ہر بندہ دعویٰ کرتا ہے جی میں ہاں علی دا شیعہ تیرا میرا دعویٰ کرنا ملاک نہیں حقیقی شیعہ علی دا وہ ہوئے جس نو 14 شیعہ آکھے پھر مختلف حدیث دے اندر معصومین نے شیعہ ہومن دیاں صفتہ بیان کی دیاں کہ جس بندے دے اندر یہ صفات ہو سے او ہے علی والا شیعہ جڑی حدیث دا میں اج انتخاب کیتا اس سے صادق آل محمد نے امیر کائنات دے حقیقی شیعہ دیاں 5 صفتہ بیان کی میں یہ 5 صفتہ بیان کر کے مسائل پڑھ کے تمہاری زحمت تمام صادق آل محمد نے سب تو پہلے اللہ دی قسم چاہی فرما رہے ہیں واللہ میں نے اللہ دی قسم ما شیعت علی وہ شیعہ علی نہیں ہوتا الا من عفا بطنہ مگر وہ ہوتا ہے علی دا شیعہ جس دا شکم لقمہ حرام تو پاک ہو معصوم فرمائے ہیں حرام خور جڑی شے ہوئے ہو سکتا ہے علی دا شیعہ نہیں ہو سکتا کیونکہ حرام ہے رجس اور خود خالق فرمائے ہیں جو میں رجس نو اہل بیت تو دور رکھے اے بھی مسلمات تو اور یقینی گل کہ قیامت والے دن کامیاب علی اور علی دے شیعہ کیونکہ خود پیغمبر فرما گئے یا علی انت و شیعتکا ہم الفائزون یوم القیامہ یا علی قیامت والے دن کامیاب یا تو ہونے یا تیرے شیعہ ہونے تو علی دے شیعہ دی پہلی صفت کے ہوئی علی دا شیعہ لقمہ حرام نہیں کھا اور جتنی بھی دنیا دے اندر دونوں پریشانیاں مصیبتاں نظر آ رہی ہیں والدین آئے ودے ہوتے ہیں جی ساڑی اولاد نہ فرمان ساڑا آنکھا نہیں مندی ساڑی دعا قبول نہیں ہوندی معصوم فرمیندے نے ایک لقمہ حرام دا کھاون نال 40 دن تک بندے دی دعا قبول نہیں ہوندی اور تیرے اور میرے اسے 6ویں معصوم فرمائے ایک دانہ حرام دا ترک کرنا میں صادق آل محمد دے نزدیک 2000 مستحبی نمازاں تو زیادہ افضل ہے اور حرام دا اثر وضعی موجود ہوتا ہے جدہ مولا امام حسین علیہ السلام نے کربلا دے میدان آکے ایک طولانی خطبہ ارشاد فرمایا آکے اپنا تعارف کروایا میں کون ہاں میں پیغمبر دا حقیقی جانشین ہاں تعارف کروایا پیغمبر دے بعد خطبہ دیتا لوگاں نو ٹس تو مس نہ ہویا ایک سائل اپنے صحابی آکھیا ابن رسول اللہ تسا معصوم ہو کے خطبہ دے رہے ہو توڑی گل دا لوگاں دے اثر نہیں ہو رہا معصوم فرمایا انہاں دا قصور نہیں انہاں دے شکم حرام نال پڑھو تو پھر جیڑا بھی حرام کھاسی اس دا اثر وضعی ضرور ہو سی ایک عالم دین نے اپنا واقعہ نقل کیتا ہے جو مشہد مقدس مولا امام رضا دا جتھے روزہ ہے اس علاقے دے ایک دیہات میں تبلیغ دے سلسلے گیا
جب میں اس بستی پہنچیا ایک مزدور میرے قریب آئے اس میں نو آکھی ہے اگر چاہنے تیری تبلیغ اثر کرے پھر بستی اس پینڈ اس کھٹے دے کسے گھروں نہ کوئی شے کھاویں تے نہ کوئی شے پیویں اس کی وجہ کیا ہے اس کے ہنتا علینو منن والے لیکن واجبات پابند کوئی نہیں خمس و زکاة نہیں ادا کر دے اس سے لے اگر تو چاہنا ہے تیری تبلیغ دا اثر ہوئے میں ہاں مزدور جو کچھ کما کے لے آنا اس سے جو میں خمس بھی ادا کرنا زکاة بھی ادا کرنا جڑا بچدہ مال ہوئے میرے واسطے حلال میرا رزق حلال ہے جتنے دے راہیں رل کے رکھی سکھی کھا لے سلسلہ شروع ہویا تبلیغ ہوندی رہی ایک دہاڑا ایسا ہویا جو مزدور آیا تبلیغ سنن جلے مولانا صاحب دا وعد ہویا ختم تے گھر جا رہے ہیں آکھیا مولانا صاحب آج لگ دے جناب علی شکم حرام نال پر کی تو ہویا اس آگے تینوں کی میں پتہ وجہ کیا ہے میں تو کوئی ایسی شے حرام نہیں کھا دی اس آگے آج تیری انگلیں جا اثر بھی کوئی نہیں تے تیرے منہ جو ایسی گندی بدبو آ رہی آئی میں نو محفل اجبان بھی نہیں حلال کھامن والے نو پتہ لگ دے نا بھی یہ دا کیا اثر ہے کہ کام کیتا نے مولانا صاحب ہو سکے اور تو میں کچھ نہیں کیتا حکم میں کوئی مومن دعوت دے وے تو اس دی دعوت نو جلدی قبول کرنا چاہیے تو ہمیں مزدوری تے ہمسائے میں نو کیتی ہے دعوت میں اس دے گھروں آج کھانا کھا دے مزدور آکھے میں تے نو منع نہیں کیتا جو انچے اگر رہ کے تبلیغ کرنی ہے لکھ میں حرام شکم نہ لائے ونے اس دا اثر وزی آج آج تیری اللہ دا ساڑھے تے اثر کوئی نہ ہو علی دا شیعہ حلال کھامن والا ہوتا ہے پھر رزق حلال ہے کیا ایک تو وہ جڑے ذرائع حرام نال رزق میں دے نوتا رزق ہے حرام ایک وہ ہے ذرائع حلال ہے رزق حلال کما رہے ہیں لیکن واجب ادا نہیں کر رہا پھر بھی اس دا حلال مال بھی سارا حرام ایک وہ شخص بھی ہے جڑا تریا کرو رزقی حلال کمیں دے پھر اسے جو خمس و زکاة بھی ادا کر دے لیکن جدہ گھر لے آندے اس پاک غذانو گھر آلی جڑی ہے سنا اس نے والدین نے اس نو فقہ اہل بیت درس دیتا آئی نہ اس تکلیف کی دیئے جو کوئی رسالہ عملیہ توضیح المسائل لے کے گھر آوے نہ ہی ممبر تے آمن والے انو اجازت ہے جو کوئی فقہی مسئلہ بیان کرے نا کوئی مولوی فقہی مسئلہ بیان کرے تو مجمع دے رہے ہیں بھائی کہ آکھ رہے ہوں جی نہ مولوی انو مسئلے دے علاوہ اور شاہ آتی کوئی رزق آئی حلال اس نجس کر کے حرام کر کے ادھے سامنے آ رکھے حرام لقمہ تناول کی تس اگر فقہ اہل بیت تو وہ ہوندی واقف جتھے دنیا دی تعلیم دیتی ہے سوچے اگر دین دی تعلیم دے وے اس دی پچھلی ساری محنت ضائع نہ ہو رہے ایک مجتہد دنیا تو ٹرن لگے آخری وقت اس وصیت کی تھی جب میں دنیا تو ٹر بنیا تو سا میری مجلس ترہیم یا کل خانی دی مجلس کرے سو اس دے وچ جیڑا بندہ غلامنا نے او فقط ممبر تے آگے مسئلے بیان کرے جیڑے میری عاقبت واسطے کافی ہوش ہے پھر شرع دا کوئی شرم نہیں کتنے نوجوان ویکھیں مسجد مولانا صاحب ہی موجود ہیں پوچھن والا کوئی نہیں پوچھن تک کہ جی میں ہو گیا بڑا نوجوان میں پوچھن ونیا ہو گیا سی نہیں میرا دوست شرع دا کوئی شرم نہیں اگر زندگی باقی ہے پوچھ لے وضو دا نہیں پتا طریقہ سکھ لے نماز دا نہیں پتا آج وقت ہے زندگی دا علم نہیں فقہی احکام سکھنا صرف مولویوں تے واجب نہیں ہر عاقل انسان تے واجب ہے اور پھر رزق حلال کمانا پیغمبر اکرم آئے واپس سفر تو جی میں صحابہ نے آ کے مسافہ کیتا ایک صحابی ہو جو آیا جو پیغمبر نال ہاتھ ملائے جو ہاتھ دے ہوتے گھڑی پہیوں ہی آئے ہاتھ ساخت
اور رحمت کلی نے پوچھے دسا تیرا ہاتھ اتنا سخت کیوں ہے؟ آکھن لگا یا رسول اللہ میں کھوئی جو پانی چھکن دا کام کرے نا جدا ڈول دے رسی نال ڈول چھکینا میرے ہاتھوں تے چھالے بڑھ دینا جدا یہ چھالے پھٹ ونجن اس دے نتیجے چ میرے ہاتھ سخت ہو گئے۔ پیغمبر اپنے نال رلائے صحابہ دے مجمع چلائے آئے اس دا ہاتھ کھڑا کر کے آکھیا او میرے صحابہ او ہاتھ ویکھنا چاہتے ہو جیڑے ہاتھ تے اللہ جہنم دی اگ نو حرام کیتا ہے اس مزدور دا حلال روزی کماون والا ہاتھ ہے۔ علی دا شیعہ حلال کھاندا ہے حرام نہیں کھاندا۔ اگر سارے ذرائع دے وچ کوئی ایسا مسئلہ ہے تو آج زندگی موجود انسان دے کول طاقت بھی موجود کوشش کر کے سانو چاہیے اپنے مقصد نو بھی پاک کریے اپنے مصرف نو بھی پاک کرنا چاہیے۔ ایک صلوات پڑھو پر محمد اکسو اسد سنن آیا سے فضائل تے مولوی کیڑی گلاں شروع کر لئی ہیں نا میں تساں علی دے شیعہ دیاں صفتاں بیان کر مومن دا اینا ہوتا ہے ایک بے واسطے تذکر ہوتا ہے اگر یہ صفات ساڑھے جو نہیں تو سانو زندگی دے ہوندے ہاں کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ پہلی صفت علی دا شیعہ حلال کھاون والا، دوسری علی دا شیعہ دی صفت علی دا شیعہ عفیف اور پاک دامن۔ اس طرح شکم دی حفاظت کرتا ہے اسی طریقے شرمگاہ دی بھی حفاظت کرن والا ہوتا ہے۔ ایسی لعنت زنا جیسی لعنت دا مرتکب علی دا شیعہ نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ بنو ہاشم ہے غیرت مند، خود خدا بھی ہے غیرت مند اور غیرت مند کدائی اس لعنت دا مرتکب نہیں ہو سکتا۔ اور معصومین نے واضح فرمایا جڑا بندہ اس لعنت دا مرتکب ہوئے اس دا معاشرے کوئی احترام نہیں، اس نو علل اعلان بے غیرت آکھو دیوس آکھو، اس دا علی دے شیعہ نال کوئی واسطہ نہیں۔ عفیف اور پاک دامن ہوتا ہے۔ پھر پردہ فقط مستوران دے واجب نہیں، نوجوانان دے بھی شریعت نے پردے دا حکم دیتا ہے۔ اکثر بھئی نوجوانان دا پردہ کیا ہے؟ نوجوان دا پردہ ہے غیر محرم عورت نو نہ ویکھنا۔ اگر نظر آ گئے پہلی نگاہ نو خداوند متعال نے معاف فرمائے، پھر جان بوجھ کے دوسری نگاہ مردہ غیر محرم دے اتے پاونا اے حرام ہے اور یہ زنا دے حصیاں جو ایک حصہ ہے۔ علی دا شیعہ عفیف اور پاک دامن ہوتا ہے۔ بلخ دا گورنر بادشاہ کیا اس سال دا ٹیکس پہنچا، اس سال بارشاں نہ ہویاں جی میں توڑے علاقے بارش نہ ہوئے تے فصل نہیں ہوندی، خشک سالی لوگ آکھیا فصل ہوئی نہیں، اصل دنوں ٹیکس دے بدلے کیا دے بھی یہ پریشان گھر آئے، بیوی آکھیا ہے پریشان نہ ہو میرے کو لے قیمتی لباس موجود ہے جا کے بادشاہ نو دے، اس سال دے ٹیکس دے بدلے جدہ لائے کے آئے تے بادشاہ دے سامنے رکھے اس آکھیے او گورنر میں تینو آکھیے ٹیکس لیا تو ایک مستور دا لباس آکھیے اس ٹیکس آئی کوئی نہ ایلی قیمتی لباس ہے، اس سے ہیرے جواہرات جڑے ہوئے اس سال دے ٹیکس ایک قبول فرماؤ۔ بادشاہ کہ نہیں اس سال دا ٹیکس معاف، یہ تو اپنی بیوی دا لباس واپس لیا، جدہ واپس لیا بیوی پوچھئے کیوں نہیں بادشاہ نے دیتا؟ آکھیا بادشاہ نے قبول نہیں کیتا، بتا دیئے ہون اے میرے پاون دا نہیں، آدھے وجہ کیا؟ وہ آدھیے بیچ کے غرباء و مساکین تقسیم کر، میں ہونے دے بہتر نہیں کر سکتی، وہ آدھے وجہ کیا ہے؟ آدھیے وجہ اے ہے ہونے اس دے غیر محرم دی نگاہ پائے گی۔ عفت و پاک دامنی دا کنیزان سیدانوں اپنے پردے دی حفاظت کر کے گھروں باہر نکلنا چاہیے۔ زینب عالیہ نے کربلا تو شام تک اور کوئی شے نہیں منگی، جتنے منگی یہ چادر منگی ہے،
آدھی رہی ہے میرے چادر دیو میں علی دی دی. تو اس بی بی دی کنیز مجلس سے جاوے کدائی ازاداری تے وجنے یا کسے دے گھر وجنے با پردہ ہو کے جائے پھر ہے حقیقی کنیز سیدہ. دوسری علی دے شیعہ دی صفت وہ عفیف اور پاک دامن ہوتا ہے. تیسری علی دے شیعہ دی صفت کیا؟ معصوم فرمیدن و عاملہ لخالق ہی اس دنیا تے رہ کے جیڑا کام بھی کرتا ہے خالصتاً اللہ دی رضا واسطے. ریاکاری تے بکھاوے واسطے اس کا کوئی کام نہیں ہوتا. اے نہیں ہوتا امام بارگاہ دا متولی ہیں جی میرے امام بارگاہ دا مولوی ذاکر چنگا پڑھنا والا ہوئے گیدرک زیادہ ہوئے. نہیں میرا دوست جیڑا کام کرنا چاہتا ہے قربتاً اللہ کار نیت خالص ہوئے بھامیں مجمع ہوئے یا نہ ہوئے وہ عمل تیری خالق دی بارگاہ ہے جو منظور اور مقبول. آگے جوادی عملی ایران دے بہت بڑے عالم دین اور مجتہد ہیں. انہاں ایک انتہائی اعلیٰ جملے بیان فرمائے. وہ آدھن آج جڑے دور جسوں زندگی کر رہے ہیں آج دے دور قتل ہو وجنا آسان ہے عمل ریاکاری تو بچنا مشکل ہے. اور ریاکاری نو شرک آکھیا گیا ہے. شرک خفی جیڑا کام کرنا ہے تھوڑا کر زیادہ کر اللہ دی رضا واسطے. علی دا شیعہ وہ ہوتا ہے جڑا خالصتاً ہر کام اللہ دی رضا واسطے کرے. خود امیر کائنات جدا عمر ابن عبد الودنو گرایا بہت بڑا بہادر آئی. اس امیر کائنات نال گستاخی کی تھی مولا علی نے چھوڑ دیتا. جدا علی دا غصہ ٹھنڈا ہویا پھر اس کا سر تک تو جدا کر کے جدا صحابہ چاہے صحابہ کیا یا علی اتنا بڑا بہادر ایک دفعہ ڈھا کے اس نو چھوڑیا کیوں؟ علی فرمایا میری ساری زندگی اس اللہ دی رضا اور اس دی مرضی واسطے گزری. اس سے لے اس میرا غصہ شامل ہا اگر اس سے لے قتل کرا خالصتاً عمل نہ بجدا میں علی اس نو چھوڑ کے جدا میرا غصہ ٹھنڈا ہوئے میں اس نو قتل کیتا ہے اللہ دی رضا واسطے. تو علی دا شیعہ دا معنی پیروکار ہے اپنے امام دے پیچھے چلن والا. جی میں ساڑھے مولا نے زندگی کی تھی سانوں بھی کوشش کرنی چاہیے امیر کائنات دا کردار ساڑھے چ نظر آونا چاہیے. اسا جدا گلاں ہو رہی ہوئے عمل دیاں لوگ آکھ رہے ہوندے جیو تا معصوم ہستیاں اسا انہاں نال مقابلہ نہیں کر سکدے. کہیں آکھے تسا معصوم نال مقابلہ کرو معصوم تسا نہیں بن سکدے لیکن اس دا یہ مطلب نہیں کہ تسا معصوم دی مخالفت کر دے ہوئے نظر. خود امیر کائنات ناج البلاغت فرمائے ہو ساڑھے شیعہ میں علی دی مدد کرو. میں کہا یا علی اساں تو علی مدد کیا کر سکتے ہیں؟ معصوم فرمائے میری مدد کرو تقوی اور پرہیزگاری دے نال. تو انہوں لوگ ویکھ کے سانو دعا دے وے بد دعا نہ دے وے. آخر کیویں چونا اپنے شیعہ دی تربیت فرمائی. پیغمبر دے لشکر پیغمبر دا صحابی جنگ کر رہے ہیں کفار نال نیت دی گل کر رہے ہیں نیت تبدیل ہوئیس کافر دی سواری پسند آئیس جڑے گدے تے سوار آئی آکے اس کافر نو قتل کرساں اے ماریا ویسی اس دی سواری مال غنیمت جمیری ہوئے سی مارن واسطے گیا تے خود قتل ہو گیا. جدا پیغمبر اکرم گزرے اس دے جنازے تو صحابہ نو آکے اشارہ کر کے آدن حالا قتیل الحمار اے اللہ دی راہ ہے نہیں گدے دی راہ ہے جس دنیا تو ٹوڑے ہے. پھر اپنی قسمت جیسا انسان دی نیت ویسا انسان نو اس دا اجر و ثواب مل رہا ہے. اپنی نیت نو خالص کرنا چاہیے. ملا محمد باقر مجلسی نے اپنے احوال ایک واقعہ نقل کیتا. آدن میں نچھے عالم خواب میدان معاشر لوگوں دا حساب و کتاب ہو رہے جلے میری باری آئی آواز قدرت آئی ملا محمد باقر مجلسی میں تو آدھے اس دبولے پینڈ دے کسے عام مومن دی گل نہیں کر رہا. ملا محمد باقر مجلسی جس کا شیعت جہن کردار ہے آواز قدرت آئی ملا محمد باقر مجلسی کوئی خالصتاً میں اللہ واسطے ہی کوئی کام کیتا ہی
اور دن میں آکھیا کتاباں لکھیاں درس و تدریس مجالس سارا تیری رضا واسطے آواز قدرت آئی او جڑا تیں کام کیتا ہے اس کا اجر تینوں دنیا چ عطا ہو گیا ہے لوگ تینوں ملا محمد باقر مجلسی آتے ہیں ادھر میں پریشان آواز قدرت آئی میں آکھے میرا اللہ کوئی ایسا کام خالص ہے بھی صحیح جڑا خالصتاً دونوں پسند آیا ہوئے آواز قدرت آئی ہاں ایک دیہاڑے ایک بیوہ یتیم نو لے کے جا رہی آئی تیرے ہتھے ہیں کچھ میوے ایک میوہ چاہ کے تیں اس یتیم دے ہاتھ دے تھمائے گلی دا رخ تبدیل کیتے جو بیوہ ویک کے شرمندہ نہ ہوئے میں اللہ نو تیرا او کام اتنا پسند آئے تیریاں ساریاں خدمات ایک پاسے تیرا اے فعل ایک پاسے بہشت خدا بہانے کی جویت بہانہ کی جویت اللہ جنت بڑائی مومنہ واسطے ایک ایک نیکی دے بدلے دادا اجر و ثواب کتنا ثواب لکھ دیتا وہ خالق چاہتا ہے اپنی مخلوق نال پیار کر دے وہ آدھے میری مخلوق اس دنیا تے رہ کے اس دارالامتحان وچ رہ کے امتحان وچ کامیاب ہو کے آ کے انہاں نعمتاں دی حقدار بنے جڑیاں میں مومن متقی مومنہ واسطے بنائی تری علی دے شیعہ دی یہ صفت چوتھی تے پنجویں علی دے شیعہ دی صفت اے ہے جیڑا عمل انجام دیندہ ہے اس دے ثواب دی امید بھی اللہ تو رکھ دے اجر و ثواب خالق تو طلب کر دے اور جدہ گناہ کرنا چاہوے اس نو خوف آندے جو خالق میں نو ہر عمل ویکھ رہے ہے میں زمانے تو چھپ کے گناہ کر سکنا اس خالق تو چھپ کے گناہ نہیں کر سکتا مومن دی زندگی خوف و رجا دی حالت وچ گزر دی کیونکہ نرا خوف ہوئے تاں بھی تباہی نری امید ہوئے تاں بھی تباہی نرا خوف گناہگار نوجوان ہن اکسی گناہ تو میرے بخشیونے نہیں میں اتنا بڑا گناہگار ہاں اللہ دی رحمت تو مایوس اکسی جڑی زندگی باقی ہے پھر گناہ کر لوا نہیں میرا دوست معصوم فرمائے ہیں زمین و آسمان دے درمیان جو کچھ موجود ہے اس سے برابر تیرے گناہ ہوئے نا پھر بھی اللہ دی رحمت تو مایوس نہ ہوئے وہ خالق قریب ہے تو سچے دل نہ توبہ کر وہ توبہ نو قبول کرنے والا ہے اور پھر نری امید ایک بندہ آکھے جی میں تو 14 نو مان لے ہے اگر عمل کرنے ہیں تو بس 14 نو منن دا فائدہ نہیں میرا دوست عمل انجام دیونے پوچھیں کیونکہ انہاں 14 دا کردار تیرے اور میرے سامنے امیر کائنات 1000 رکعت نوافل پڑھ کے سمجھیں سید آجدہ مسلح عبادت آمن تا پیرا تے برم ہو گئے پیغمبر اکرم جدہ عبادت خدا انجام دے میں تاواز قدرتاں دی میرا حبیب تھوڑا رات نو جاگ کے میری عبادت کر اس ہڈے واسطے اللہ نمونے بنا کے بھیجن تیرے اور میرے واسطے اسوہ حسنہ بنا کے بھیجن بھئی انہاں دے کردار نو ایک انہاں دے کردار نو اپنی زندگی چلے کیا اے 5 صفتاں اور 8ویں معصوم فرمیدن او ساڑے شیعہ کدائیں ساڑی ولایت دے بھروسے تے عمل نہ چھوڑنا کدائیں اپنے عمل نمازہ روزیاں دے گھمانڈ دے ساڑی ولایت نہ چھوڑنا یہ دوئے چیزاں نال لے کے ہوئے آئے وقت کوئی شے کھٹ گئی کوئی کتاب کتائی ہوئی اسا 14 تو اڈی شفاعت کر دے نظر تو کوشش کرنی چاہیے یہ 5 صفتاں جس مومن جہنتا الحمدللہ میں اپنے سمیت جنہ دے وچ نہیں ہے سنو خداوند متعالی بارگاہ ایک دعا ہے کہ توفیق عطا فرماوے کہ اساں علی دے حقیقی شیعہ بن جائیے یہ آج اساں دعویٰ کر رہے ہیں جو اساں ہیں علی دے شیعہ میدان معاشرے کی امیر کائنات استقبال کر کے آکھیں مرحباً بک